میری بیوی نابینا تھی. میں روزانہ اپنے دوست کو اپنی جگہ سلا دیتا اور خود ساری رات باہر گزارتا. ایک روز میں رات کو واپس آیا اور دیکھا کہ میری بیوی اور میرا دوست دونوں پنکھے کے ساتھ لٹکے ہیں. میں نے کمرے کی CCTV فوٹیج دیکھی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ساری رات کوٹھے پر گزار کر میں بہتے قدموں سے اپنے بنگلے میں داخل ہوا تھا. میں نے ایک طائرانہ نظر اپنے بنگلے پر ڈالی تھی. میں خود کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھتا وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی. صبح طلوع ہونے والی تھی اور میری زندگی کا سورج بھی اس وقت پوری طرح آسمان پہ چمک رہا تھا. مجھے اب اپنے کمرے میں جا کر اپنے دوست کو خاموشی سے جگانا تھا تاکہ اسے واپس بھیج کر میں اس کی جگہ خود لیٹ جاتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے کمرے میں میرے دوست کا کیا کام؟ یہ میرا دوست ہی تو تھا جس کی وجہ سے میں ساری رات عیاشی کرتا تھا. وہ میری جگہ میرے کمرے میں میری بیوی کے ساتھ رات گزارتا اور میں دوسری عورتوں کے ساتھ. مجھے ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ گزار کر خوشی محسوس ہوتی تھی. اس لیے میں نے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا تھا. میرے دوست کو بھی مفت میں جوان اور حسین عورت مل گئی تھی اور اس کا کیا چل رہا تھا. پھر میں اس کا خرچہ بھی پورا کر دیا کرتا تھا. اس لیے وہ بھی خوشی خوشی ہر رات میری جگہ لیٹ جایا کرتا تھا. میری بیوی کے اندھے ہونے کا مجھے بہت زیادہ فائدہ تھا. اسے آج تک پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ شادی سے لے کے اب تک کس کے ساتھ رات گزارتی ہے. وہ جسے اپنا شوہر سمجھ کر اپنا سب کچھ اس پر لٹا رہی تھی وہ دراصل میرا جگری دوست تھا. میں لڑکھڑاتے ہوئے زینہ چڑھنے لگا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا. اس عالی شان بنگلے میں میرا کمرہ بھی بہت وسیع و عریض تھا. لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. میرے ہوش ٹھکانے آ گئے. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. مجھے لگا شاید نشے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ کبھی کبھی میں اس قدر زیادہ پی لیا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا. مگر جب 2-3 دفعہ میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا تب بھی سامنے کا منظر تبدیل ہی نہیں ہوا اور میرے سر پر آسمان گر پڑا. میں جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور میں نے اپنے دوست کے پیروں کو پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا. لیکن وہ تو پتہ نہیں کب کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. میں نے اپنی بیوی کو آوازیں دی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی. میرا دوست اور میری بیوی دونوں ہی پنکھے سے لٹکے ہوئے تھے اور اب دونوں ہی اس دنیا سے گزر چکے تھے. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں. جیسے تیسے میں نے اپنی بیوی اور دوست دونوں کو ہی پنکھے سے نیچے اتارا اور بستر پر لٹا دیا. میں نہ تو پولیس کو بلا سکتا تھا نہ ہی کسی کو اطلاع دے سکتا تھا. میں کیا بتاتا کہ میرا دوست میری بیوی کے ساتھ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا اور ان دونوں نے خودکشی کیوں کی. ایک ساتھ ان دونوں کا خودکشی کرنا بہت ہی عجیب و غریب بات تھی. میں نے سر پکڑ لیا تھا اور 8 بجے کے بعد تو بنگلے میں ملازمین بھی آنا شروع ہو جاتے تھے. جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے چوکیدار کو فون کیا اور کہا کہ آج سارے ملازموں کو باہر سے ہی رخصت کر دینا. چوکیدار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور کسی ملازم کو اندر آنے نہ دیا بلکہ سب کو پہلے ہی چھٹی کی اطلاع کر دی. گھنٹے سے گھنٹہ گزر رہا تھا اور دونوں لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں, کس کو اطلاع کروں, کس کو بتاؤں, کس طرح ان کی تدفین کروں. میں پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہا تھا کہ اچانک ہی میری نظر CCTV کیمرے کی طرف پڑی تھی اور مجھے یاد آ گیا تھا کہ شادی کے بعد میں نے ہی تو یہ کیمرے سارے گھر میں لگوائے تھے کیونکہ میں اپنے موبائل فون سے اکثر ہی گھر کی ریکارڈنگ دیکھا کرتا تھا. میں روشنی کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا چاہتا تھا اس لیے میں نے اسے بتانے بغیر یہ کیمرے لگوائے تھے. میں خود اسے دعوت کا کہہ کر اپنے گھر لے گیا تھا اور اپنے پیچھے سے یہ کیمرے انسٹال کروا دیے تھے. میں فوراً کنٹرول روم کی طرف بھاگا تھا. ہر کیمرے کی ریکارڈنگ وہیں محفوظ ہوتی تھی اور اگر میں لائیو دیکھنا چاہتا تو اپنے موبائل فون پر دیکھ سکتا تھا. میں نے وہیں سے رات کا سارا ڈیٹا نکال لیا. کچھ ہی دیر کے بعد میرے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر CCTV فوٹیج کی رات بھر کے مناظر چلنے لگے تھے. میری بیوی خوبصورت سی سیاہ نائٹی پہنے واش روم سے باہر آئی تھی اور میرا دوست بستر پر بیٹھا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. پھر میری بیوی میرے دوست کی باہوں میں سما گئی تھی. ان دونوں کے درمیان کے مناظر دیکھ کے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی. پہلی دفعہ میں نے اس بات کا احساس کیا تھا کہ میری بیوی میری جگہ
میرے دوست کے ساتھ تھی، اور پھر جیسے جیسے گزری رات کا منظر اسکرین پہ چلنے لگا میرے ہوش اڑنے لگے، کیونکہ وہ دونوں... میرا نام احمر ہے، میں غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت محنت کی لیکن کبھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ میں اپنے دوستوں کی طرح ایک اچھی اور عیاشی والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے سبھی دوست تقریباً امیر تھے اور اپنی اپنی زندگیوں میں وہ انجوائے کر رہے تھے، مگر میرے پاس نہ ہی میرے باپ کی کوئی دولت تھی اور نہ ہی عیاشی کرنے کا وقت۔ اس لیے جب بھی میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تو میرے دل میں بڑی حسرت ہوتی کہ میں بھی ان کی طرح زندگی کیسے رکھوں، اس کی رنگینیوں کے کیسے مزے لوں۔ یہ سب امیر دوست بھی میں نے یونیورسٹی میں ہی بنائے تھے، اور جان بوجھ کر بنائے تھے تاکہ ان کے پیسے پر میں بھی کچھ تھوڑی بہت عیاشی کر سکوں، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی ختم ہوئی تو مجھے نوکری کرنی پڑی، اور میرے دوست کے توسط سے مجھے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ میں نے اپنی نوکری بھی بہت محنت سے کرنی شروع کر دی تاکہ جو بھی تنخواہ ملتی وہ گھر کے خرچے اور بہنوں کی شادیوں کی جمع پونجی پر لگ جاتی۔ میرے پاس پھر اتنے پیسے نہ ہوتے کہ میں اپنی ذات یا اپنی خواہشات کو ترجیح دے سکوں۔ میں اپنی زندگی سے بیزار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہیں ایک جیسے روٹین تھی، صبح سے شام تک دفتر میں خوار ہونا، پھر واپس آ کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جانا، کبھی بازار سے سودا لانا، کبھی بہن کے رشتے کے لیے آنے والوں کی آؤ بھگت کرنا۔ پھر میں اس بیزار سی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا آیا جس کا نام روشنی تھا۔ وہ میرے باس کی بیٹی تھی جو نابینا تھی۔ اس کی بیوی کا اچانک انتقال ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ روشنی کو بھی دفتر لانے لگے تاکہ اس کا کچھ دل بہل جائے۔ میں کیونکہ باس کے خاص ملازموں میں شامل ہوتا تھا، اس لیے روشنی کو انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ میں روشنی کو ساتھ لے کر کمپنی کا وزٹ کیا کروں، اسے کمپنی کے معاملات کی سمجھ بوجھ دوں۔ میرے باس چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کاروبار کو سمجھنا شروع کر دے، اور اس لیے انہوں نے اس کی ذمہ داری مجھے دے دی تھی۔ میں نے روشنی کو کمپنی کے معاملات سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا دل جیتنے کے لیے بھی طریقے آزمانے شروع کر دیے تھے، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور یہ کروڑوں کی جائیداد اسی کی ہے۔ میں اب اپنے خوابوں کی تکمیل روشنی کے سہارے پوری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کا دل جیتنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہو گیا۔ میں ایک پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ روشنی جیسی لڑکیوں کو کس طرح قابو کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی کمزوری کا بخوبی فائدہ اٹھایا اور خود اس کا سہارا بن گیا۔ روشنی اپنا دل مجھ پر ہار بیٹھی تھی اور وہ خود بھی مجھ سے شادی کی خواہش رکھنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات میرے باس کو پتہ چلتی، ایک روز اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کاروباری معاملات کے سلسلے میں دبئی گئے تھے، پھر وہیں سے ان کی موت کی خبر آئی تھی۔ ان کی تدفین بھی وہیں ان کے دوستوں نے ہی کر دی تھی۔ ان کی موت کے بعد روشنی بالکل تنہا رہ گئی، اور اگر کسی پہ وہ بھروسہ کرتی تھی تو وہ صرف میں تھا۔ اس لیے اس نے بہت جلدی مجھ سے شادی کا فیصلہ کر لیا تاکہ میں اس کے کاروبار کو بھی سنبھال سکوں اور اسے بھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً شادی کے لیے رضامندی دے دی، اور پھر روشنی نے اپنے ہر رشتہ دار کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کر لی۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ روشنی مجھ سے شادی کرے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ میں غریب تھا اور امیر خوبصورت نہیں تھا، وہ ایک نابینا لڑکی تھی۔ لیکن روشنی نے کسی کی نہ سنی اور اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ نارمل شادیوں کی طرح روشنی رخصت ہو کر میرے گھر نہیں آئی تھی، بلکہ میں رخصت ہو کر روشنی کے گھر گیا تھا۔ اس کے عالی شان بنگلے پر پہنچا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی میری شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ پیسہ وقت کی ضرورت تھی اور اس پیسے سے میری ساری بہنوں کا مستقبل سنور سکتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ راتیں میں نے روشنی کے ساتھ گزاری، لیکن پھر میرا دل اس سے بھر گیا۔ وہ ایک اندھی لڑکی تھی، اس کی یہ کمی مجھے بہت زیادہ چبھتی تھی۔ میں خوبصورت تھا، جوان تھا، مجھے ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی مل سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میرے دماغ میں میرے دوستوں نے یہ بات ڈالی، وہ سبھی ہر رات کوٹھے پہ جا کر عیاشی کرتے تھے، پارٹیز کے نام پہ لڑکیوں کو بلا کر مزے لوٹتے تھے۔ ایک روز میرا ایک دوست کہنے لگا، تو کیا اپنی اندھی بیوی کے ساتھ چپکا رہتا ہے؟ آج کی رات ہمارے ساتھ چل، خوب مزے کریں گے۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کبھی مجھے رات کے وقت باہر جانے نہ دیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دوستوں کو انکار کر دیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنی چاہیے۔
पैसे की भी अब कोई कमी नहीं थी क्योंकि रोशनी का सारा कारोबार मेरे हाथ में था, इसलिए मेरे अकाउंट पैसे से भर गए थे। और फिर अगले ही दिन इत्तेफाक से मेरा एक पुराना दोस्त जो मोहल्ले का था और मेरी तरह गरीब था, वो मुझसे मिलने के लिए आ गया। वो नौकरी की तलाश में था और मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने बहुत सोच समझ कर उसे एक नौकरी कर दी। उससे सुनकर वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, मेरी तरफ उसे देखने लगा जैसे मेरा दिमाग जगह पर ना हो। मैं मुस्कुराया और कहा कि बस यही नौकरी है, अगर करना चाहते हो तो ठीक है, वरना सारी जिंदगी अपने जूते चटकाते रहो, फिर भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन के वो सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, ठीक है, उसे ये ऑफर मंजूर है। मैंने रात उसे अपने बंगले पर बुलवा लिया। वो खूब तैयार होकर मेरे बंगले पे चला आया। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। वो कद काट में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। मैंने उसे अपने कपड़े दिए, अपना परफ्यूम दिया। फिर जब वो मेरे कपड़े पहनकर मेरी खुशबू लगा कर आया तो मैंने उसे कहा कि बस अब तुम्हें सारी रात अहमर बनकर रोशनी के साथ गुजारनी होगी। रोशनी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अहमर नहीं हो, तुम्हारी नौकरी है। वो कुछ घबराया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ कैसे ताल्लुक कायम कर सकता हूँ। मैंने हंसकर कहा कि जब मुझे एतराज़ नहीं है फिर तुम्हें क्या मसला है, और ये तो तुम्हारी नौकरी है, इसे नौकरी समझ कर करो। सुबह वापस चले जाना, हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। मैं उसे अपने कमरे के दरवाजे पर छोड़कर खुद गाड़ी की चाबी उठाए घर से निकल गया। वो सारी रात मैंने अपने दोस्तों के साथ एक कोठे में अय्याशी की थी। कई लड़कियों का रक्स देखा था और एक खूबसूरत हसीना के साथ रात भी गुजारी थी। मुझे लग रहा था जैसे मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता, जिसके हाथ बैठे बिठाए अलादीन का ऐसा चराग लगा था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा था। सुबह जब मैं थक हार कर वापस अपने बंगले में पहुंचा तो मेरा दोस्त सोया पड़ा था और साथ ही बिस्तर पर रोशनी भी सो रही थी। मैंने खामोशी से अपने दोस्त को उठाकर बाहर निकाल दिया और खुद वहां सो गया। रोशनी को बिल्कुल पता नहीं चल सका था कि रात उसके साथ कोई और था। अगली सुबह जब मैं 11 बजे उठा तो रोशनी मुझसे पहले उठ चुकी थी और बिल्कुल मामूल के अंदाज में ही बातचीत कर रही थी। मेरे दिल को सुकून हो गया था कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई। बस फिर क्या था, मुझे मज़े लग गए। मैं हर रात ही करने लगा। मेरा दोस्त किसी मुलाजमत की तरह मेरे घर आता, मेरे कमरे में जगह लेता और मैं अपने दोस्तों के साथ नई नई लड़कियों के मज़े लूटता। मैंने अपनी बहनों के रिश्ते भी करवा दिए थे और जल्दी उनकी शादियां भी होने वाली थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अलबत्ता रोशनी से काफ़ी कम बातचीत हुई थी क्योंकि मैं रात को ही दफ्तर से घर लौटता था और कुछ देर बाद ही घर से निकल जाता था। सुबह भी देर से उठने लगा था, फिर उठकर मुझे दफ्तर जाना होता था। रोशनी कभी कभी मुझसे शिकवा करती कि अब आप पहले की तरह से बात नहीं करते। उसकी बात सुनकर मैं यही समझा कि मुझ पर उसे बहुत जिम्मेदारी है। अब पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मैं अकेला उठाता हूँ, बस इसलिए मसरूफ रहता हूँ। मेरे समझाने पे वो खामोश हो गई। कभी कभी कहती कि मुझे भी दफ्तर लेकर चले जाएं, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह घर में कैद कर दिया। मैं साफ मना कर देता और कहता कि तुम आराम करो, दफ्तर के मामला देखने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ, तुम बस मेरे लिए तैयार रहा करो। मैं कुछ इस अंदाज में मोहब्बत जताता कि वो मुस्कुरा उठती और दोबारा दफ्तर जाने का न कहती। मैं उसे दफ्तर के हर मामले से दूर रखकर सब कुछ धीरे धीरे अपने कब्जे में करना चाहता था। रोशनी एक सीधी सादी शरीफ लड़की थी। उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था क्योंकि उसे दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी और उसकी ही यही सादगी मेरे काम आ रही थी। मैं बहुत जल्द सब कुछ हासिल करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने वाला था। वैसे भी अब मेरे दोस्त के इस्तेमाल में थी और मैं उसे अपनी बीवी के तौर पे नहीं रख सकता था। जब तक मेरी गर्ज पूरी ना हो जाती मुझे उसे बर्दाश्त करना था और यही मैं कर रहा था। उसे ही हमारी शादी को महीना हो गया, ना रोशनी मेरी चोरी पकड़ सकी और ना ही उसे मुझ पर शक हुआ। फिर पूरे 1 महीने के बाद जब एक सुबह मैंने नशे में धुत अपने घर पहुंचा तो ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बीवी और मेरा दोस्त दोनों पंखे से लटके हुए थे। वो दोनों अपनी जान की बाजी हार चुके थे, लेकिन ये सब कैसे हुआ था मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था। फिर जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो मेरे होश ठिकाने आ गए। लैपटॉप की स्क्रीन पर रात भर का मंजर चल रहा था। मेरी बीवी तैयार होकर बिस्तर पर आई थी। उसने बहुत खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी और खुद को मेरे दोस्त के हवाले कर दिया था। मेरा दोस्त उसके साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहा था।
وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ میری بیوی پوری طرح اپنی محبت میرے دوست پر لٹا رہی تھی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میرا دوست اٹھ کر واش روم گیا۔ میری بیوی نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے دودھ کے گلاس میں ایک گولی ڈال دی، اور یہ منظر دیکھ کے میں چونک گیا کہ میری بیوی نے دودھ کے گلاس میں کسی چیز کی گولی ڈالی ہے۔ اور پھر جب میرا دوست باتھ روم سے لوٹ کر آیا تو میری بیوی نے اسے وہ دودھ کا گلاس پلا دیا۔ دودھ پینے کے کچھ دیر بعد میرا دوست پوری طرح سو گیا۔ میری بیوی جیسے اس کے سونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد میری بیوی نے ایک ملازم کو فون کر کے بلوایا اور اس کی مدد سے میرے دوست کو پنکھے سے ٹانگ دیا۔ میرا دوست شاید پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھا، جو وہ اپنی موت پر ہوش میں نہیں آیا تھا، اور پنکھے سے لٹک گیا تھا۔ اور میری بیوی نے اس ملازم کو ایک بڑی رقم دی اور جانے کہا کہ وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی نے ایک پیپر پر کچھ تحریر لکھی اور اس پیپر کو سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا، اور اس کے بعد میری بیوی نے خود کو خود ہی پنکھے سے لٹکا لیا۔ یہ منظر دیکھ کے میری روح فنا ہوگی کہ میرے دوست کو مارنے کے بعد میری بیوی نے خودکشی کی تھی، لیکن اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، یہ جاننے کے لیے مجھے اس کاغذ کو پڑھنا تھا۔ میں نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے وہ کاغذ نکالا جس پر میری بیوی نے ایک طویل تحریر لکھی تھی۔ جیسے جیسے میں اسے پڑھتا گیا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ میری بیوی روشنی نے لکھا تھا: احمد، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کمرے میں لگے کیمروں کی CCTV فوٹیج ضرور دیکھو گے، اس لیے میں یہ خط اس دراز میں رکھ رہی ہوں تاکہ تمہیں فوٹیج دیکھنے کے بعد میرا خط ملے اور تم یہ راز جان سکو کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں تھی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے میری ایک قوت واپس لی تھی تو اس کے بدلے مجھے ایسی بہت سی قوتیں عطا کی تھیں جس سے میں کسی بھی انسان کو بنا دیکھے ہی پہچاننے کا ہنر رکھتی تھی۔ اگر مجھ سے کہیں بھی غلطی ہوئی تو وہ تمہاری دھوکے بازی کو سمجھنے میں ہوئی۔ میں جسے تمہاری محبت سمجھ بیٹھی تھی وہ تو تمہارا دھوکا تھا۔ مجھے شادی کے کچھ دنوں بعد ہی پتہ چل گیا تھا جب تم نے اپنے دوست کو اپنی جگہ کمرے میں بھیجا۔ تمہارے دوست نے تمہارے کپڑے پہنے تھے، تمہارا پرفیوم لگایا تھا، لیکن جو قدرتی خوشبو تمہارے وجود سے اٹھتی تھی وہ تمہارے دوست کے وجود سے نہیں آ رہی تھی۔ اور میں پہلی رات ہی جان گئی تھی کہ میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور ہے۔ میں نے پہلی رات ہی تمہارے دوست کو بے ہوشی کی دوا دی تھی اور میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں بنا تھا۔ اور پھر میں ہر رات ایسا ہی کرنے لگی، صرف اس انتظار میں کہ ایک نہ ایک دن تمہیں میری محبت کی قدر ہوگی۔ مجھے کمرے میں لگے کیمروں کا بھی علم تھا کیونکہ میرے ملازم مجھے بتا چکے تھے۔ میں نے اپنا کاروبار، اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ اپنی مرضی سے تمہیں سونپا تھا اور میں تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید ختم ہونے لگی۔ تمہارا دوست جب تمہاری جگہ کمرے میں آتا تو اس کی چپتی ہوئی نظریں مجھے اپنے وجود پر بہت بری محسوس ہوتی تھیں۔ کئی بار نیند کی وادیوں میں جانے سے پہلے اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں بہانے سے خود کو اس سے دور رکھتی اور اس کام میں کامیاب بھی رہی، لیکن میرا دل تو تمہاری طرف سے ٹوٹا تھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہو، لیکن پھر مجھے میرے ایک وفادار ملازم سے پتہ چلا کہ تم کوٹھے والیوں کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ پھر مجھے میرے وکیل نے بتایا کہ تم آہستہ آہستہ میری دولت اپنے نام کر رہے ہو، تو مجھ پر تو تمہاری پوری سچائی ہی کھل گئی۔ پھر تو میرے لیے تمہیں معاف کرنا ناممکن ہو گیا۔ تم نے ہر طرح سے میرے اعتبار کو توڑا تھا، اس لیے میں نے تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آج کی رات جان بوجھ کر تمہارے دوست کے ساتھ تعلق بنایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم یہ فوٹیج ضرور دیکھو گے۔ پھر مجھے تمہارے دوست سے بدلہ لینا تھا جو میری بے چارگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے وہی نیند کی دوا دی اور اپنے ایک وفادار ملازم کے ساتھ مل کر پنکھے سے لٹکا دیا۔ میں نے اپنے اس ملازم کو پیسے دے کر گاؤں بھیج دیا ہے، وہ اب واپس شہر نہیں آئے گا۔ پھر میں نے خود کو پنکھے سے لٹکانے سے پہلے تمہیں یہ خط لکھا تاکہ تمہیں بتا دوں کہ میرا سارا کاروبار، جائیداد اور یہ بنگلہ میں ایک ٹرسٹ کے نام کر رہی ہوں جو یتیم بچوں کو سہارا دیتا ہے تاکہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے اور تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ میں خود اپنی جان لے رہی ہوں کیونکہ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی ہے۔ میں جانتی ہوں خودکشی حرام ہے، لیکن میں زندہ رہی تو تم جیسے لوگ میری زندگی کو حرام کر دیں گے۔ اس لیے میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن جانے سے پہلے
میں تمہیں بھی خالی ہاتھ کر رہی ہوں۔ نہ ہی تمہارے پاس پیسہ ہوگا اور نہ ہی تم اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کر سکو گے۔ تمہیں اس بات کا پچھتاوا ساری زندگی رہے گا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی۔ جاتے جاتے میں یہ سوال بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اب تم دنیا کو کیا بتاؤ گے؟ کیسے میں اور تمہارا دوست رات کو ایک ہی کمرے میں تھے؟ کیسے ہم دونوں کی جان گئی؟ تم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، لیکن پولیس کو کچھ نہیں بتا سکو گے۔ اگر تم یہ فوٹیج بھی پولیس کو دکھاؤ گے تو پولیس یہ خط تم سے مانگے گی، اور اس خط میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم ہی مجرم ٹھہرائے جاؤ گے۔ میں اس طرح اس دنیا سے جا رہی ہوں کہ تمہارے فرار کا راستہ بھی اب ممکن نہیں ہے۔ تم ساری زندگی اب روشنی کو یاد رکھو گے اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ روشنی کا خط ختم ہو گیا تھا۔ اس کی لکھی ہر بات سچ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ باقی میں ان دونوں کی موت کو کس طرح سے دنیا کو بتاؤں۔ اور پھر بہت دیر تک سوچنے کے بعد بھی مجھے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے روشنی کے خط کو جلا دیا اور چوکیدار کو اندر بلا لیا۔ چوکیدار نے اپنی مالکن کو اس طرح لٹکے دیکھا تو بری طرح سے رونے لگا۔ پھر ہم نے مل کر دونوں لاشوں کو نیچے اتارا اور چوکیدار نے ہی پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد تفتیش شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک بھید کھلنا شروع ہو گئے۔ 2 دن کی کارروائی کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ میری عیاشیوں کی خواہش کی وجہ سے میں کہیں کا نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی محبت کرنے والی بیوی کو بھی کھو دیا تھا اور دوست کو بھی۔ میری بہنوں کا مستقبل بھی برباد ہو گیا تھا۔ میرے دوست بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ ہم نے غلط راستوں پر قدم رکھا تھا، اس لیے انجام تو ہمیں بھگتنا ہی تھا۔ میری بیوی نے بھلے ہی خودکشی کی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ مجھے مجرم بنا کر چلی گئی تھی۔ میرے وہ سارے دوست جو مجھے اس غلط راستے تک لائے تھے وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے گناہ کی مجھے کیا سزا ملے گی، البتہ ساری زندگی کے لیے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے روشنی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جاتے جاتے جو کچھ روشنی نے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اسے مجھے اتنی بڑی سزا دینی چاہیے تھی؟ کیا میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں؟